الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روکا جنت والے راستے پر لائے میرے محترم بھائیوں یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین پوری دنیا کو پوری کائنات کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو کلمہ پڑھنے والوں کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون فرمایا اے انسان اے مسلمان اے کلمہ پڑھنے والے اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے اے میرے بندے اے میری بندی تجھے دنیا کے اندر میں نے بھیجا تجھے دنیا کی نعمتیں میں نے دی تجھے گھر میں نے دیا تجھے رشتہ دار عزیز و اقربا میں نے دیے حتیٰ کہ ساری دنیا تجھے دی اور ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی لیکن میرا رب کا اعلان یہ ہے میرا رب کا کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے اندر لمحات گزارتے ہوئے تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس کے مطابق گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ میرے بندے تو نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں نازل کر کے بتایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ فرمایا اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے میرے اتباع کرنی ہے، میری بات کو ماننا ہے، میرے طریقے کو، میرے قرآن کو، میرے فرمان کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب رب العالمین نے فرمایا کیا نہیں کرنا، کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے ماننا ہے، میری کتاب کو، میرے کلام کو، میرے فرمان کو ماننا ہے اور کسی کے پیچھے نہیں جانا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور فرمایا کسی اور کی بات کو نہیں ماننا۔ میری بات کو کیوں ماننا ہے؟ میرے طریقے کو، میری کتاب کو، میرے کلام کو کیوں ماننا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدا میں سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ بات فرمائی، فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں ذالک الکتاب، میں یہ کتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، المتقین متقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو، اس کلام کو اس لیے ماننا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کو ماننے والے کون لوگ ہوں گے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے روشنی ہوگی، یہ متقین کے لیے راستہ ہوگا اور ہدایت کا راستہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا چلوں کہ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارے گا، اپنا وقت گزارے گا، لیکن اپنی مرضی کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نازل کردہ کتاب کو ماننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا میرے علاوہ کسی اور کے پیچھے جانا نہیں، میرے علاوہ کسی اور کی ماننی نہیں، میرے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اختیار کرنا نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری بات سارے لوگ نہیں مانیں گے، سارے لوگ نہیں مانیں گے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ذرا سی لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، تھوڑے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اننے بڑے لوگ پاگل نے یا کمپنی ہوتے ہیں، اے پاگل، کہنا سمجھ نہیں ہے، کہنا پتہ نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، چند لوگ ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو میری نصیحت کو، میری کتاب کو، میرے کلام کو، میرے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے جو میری بات کو مانیں گے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے اکثرهم من الظالمین، اکثر لوگ ظالم ہیں، اکثرهم من الشاکرین، اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔
تو میرے محترم بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، ایک رب کا قرآن ہے، ایک رب کا کلام ہے، ایک رب کا کلام ہے اور قرآن ہے، اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میری حدیث ہے، میرا فرمان ہے، میری اطاعت ہے، میری اتباع ہے۔ یہ دو چیزیں ہی زندگی کے لیے کافی، کسی تیسری کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا رجال الحوض، مستدرک حاکم وصحح الالبانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے، تھام کے رکھو گے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، لن تضلوا بعدہما، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو۔ تمہیں جب تک تم دو چیزوں پہ عمل کرتے رہو گے، تم سیدھے راستے سے نہیں بڑھو گے۔ کیوں دو چیزوں پہ عمل کرنا ہے؟ دو چیزوں کو اپنانا کیوں ہے؟ دو چیزوں کے مطابق چلنا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن مثلہ معا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا خبردار، الا انی، بے شک مجھے اوتیت القرآن، قرآن دیا گیا، ومثلہ معا، اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی، اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کوئی بات نہیں کرتا، تب تک کوئی بات بتاتا نہیں ہے، تب تک کوئی بات سمجھاتا نہیں ہے جب تک میں رب وحی نہیں کرتا، جب تک میں رب وحی نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن مثلہ معا، فرمایا مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شرط کیا لگائی، ضروری کیا کیا کہ یہ کام کرو گے، اس کے مطابق چلو گے تو میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اگر تم اس طریقے کو، اس راستے کو اپناؤ گے تو میں تمہارا رب تمہارے پر اپنے رحمتوں کو نشاور کروں گا، میں تمہارا رب تمہارے پر فضل کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، میں رب کی اطاعت کرنی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ کرنی کیوں ہے؟ فرمایا تب تک تمہارے پر رحمت نہیں ہوگی۔ جو انسان چاہتا ہے نا، جو مسلمان تمنا کرتا ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رب کا میرے پر فضل ہو، میرے رب کی رحمتیں میرے پر برسے، فرمایا اس کا طریقہ کار یہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. ہوگا کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تمہیں معاف کیا جائے، تمہیں بخشا جائے. کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ایسا عمل نہ کیا، ایسا طریقہ نہ اپنایا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ 26ویں پارے کے اندر سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں اور ساتھ تنبیہ کرتے ہیں، ساتھ آگاہ کرتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، جو اسلام والے ہو، جو قرآن والے ہو، جو فرمان والے ہو، جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہو، نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے والے ہو، جو صحابہ کی طرز کے مطابق عمل کرنے والے ہو. کیونکہ صحابہ نے کہا تھا سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی جی آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا. تو ایمان والا جو ہوتا ہے، اسلام والا جو ہوتا ہے، قرآن والا جو ہوتا ہے، جو رب کے قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والا ہوتا ہے، پھر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو نے کرنا کیا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کو چلانا کیسے؟ تاکہ تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیک کام کرے تو وہ ضائع نہ ہو، وہ رائے گا نہ. کیونکہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، جو رب کو ماننے والے ہیں، جو رب کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو رب کی بات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی فکر ہے کہ میرے بندے کا کوئی عمل ضائع نہ ہو، میرے بندے کا کوئی عمل رائے گا نہ جائے. کیونکہ میں نے اپنے بندے سے کہا ہے کہ تو نے زندگی گزارنی ہے اور کرنا کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا اے انسان، تیری آزمائش کے لیے تیری زندگی کو بنایا ہے اور تیرے رب نے تجھے یہ وقت اس لیے دیا ہے احسن عملا، کہ تو اچھے اعمال کرے، نیک کام کرے. اور نیک کام کیسے ہوں گے؟ جیسے رب نے کہا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، میں رب کی بات کو مانتے رہنا. کیا کرنا ہے؟ میں رب کی بات کو مانتے رہنا. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہنا. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے رب کی اطاعت نہ کی، اگر تو نے رب کی بات کو نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذمہ دار میں نہیں ہوں، پھر ذمہ دار میں نہیں ہوں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، جب تو ایسا نہیں کرے گا، جب تو رب کی بات کو نہیں مانے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے، رائے گا اور ضائع جائے گا. میرے محترم بھائیوں، اس ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے دور ہے، اور ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے کام کرتا چلا جا رہا ہے، ایسے اعمال کو دین کا حصہ بناتا چلا جا رہا ہے کہ جس کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. نہ قرآن نے ایسا کرنے کا کہا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے کا کچھ کہا.
آج جمعہ تو مبارک ہے نا، کتنا عظیم دن ہے، لیکن مساجد خالی ہے، روڈ بڑے ہوئے ہیں، روڈوں پہ لوگ جمع ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جلوس نکال رہے ہیں۔ نبی اسلام کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن ہے، کیا فرمایا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، اپنے کام کو چھوڑو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھوڑے، دکان بھی چھوڑی، کام بھی چھوڑا، ڈیوٹی بھی چھوڑی اور روڈ کو سنبھال لیا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے کرنے کا کام ہے؟ آج کیا دن ہے؟ جمعہ المبارک، اور کیا تاریخ ہے؟ عربی مہینے کی 12 ربیع الاول اور انگریزی مہینے کی 29 تاریخ اور ہجری 1445۔ اور یہ جو کام آج کیا جا رہا ہے، جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ کب شروع ہے؟ سچی بات ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ جو میرے بھائی نوجوان آج کا دن منا رہے ہیں نا، ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی ہے اور کس نے کی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اس بات کا مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑا نا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے، لیکن مسلمان جمعہ چھوڑ کے خوش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے کلام کو، میرے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے نا، نبی علیہ السلام کے فرمان کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے دل کو میں سیاہ کر دیتا ہوں۔ پھر دین کی بات، قرآن کی بات اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو میں بات کر رہا تھا آج کا دن جو منایا جا رہا ہے، جو جلوس نکالا جا رہا ہے، یہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 604 ہجری میں، موصلا شہر کے اندر، موصلا شہر میں 604 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ یہ عمل جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام میں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ گمراہی ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سارے ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، سارے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کی، یہ پڑھنے کے لیے، غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر میری بات کو پڑھنا ہو تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ میری بات کو مانو، میری بات کو تسلیم کرو، میں نہیں کہتا، لیکن جو میں لگا ہوں، میں اپنے ہر بھائی سے گزارش کروں گا، ہر اپنی ماں اور بہن سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں، اور اگر تو ہماری زندگی اس قرآن کی آیت کے مطابق ہے، پھر ہم صحیح راستے پہ ہیں، صحیح طریقے پہ ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کی آیت کے الٹ چل رہے ہیں، پھر لمحہ فکریہ، پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے کیا بات کہی تھی
کہ یہ جو کام آج کا مسلمان کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، جلسے کر رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، یہ کب ہوا تھا؟ 604 ہجری میں، اور موصلا شہر کے اندر ہوا تھا۔ ظفر الدین کوکپوری نے یہ کام شروع کیا تھا، ظفر الدین کوکپوری نے یہ کام شروع کیا تھا، اور جب اس نے شروع کیا تھا نا تو یہ شراب کے اندر دھن تھا اور رقص کر رہی تھی، ناچنے والی ناچ رہی تھی، اور ناچنے والی کو یہ بلا کے لایا تھا، اس نے آرڈر کروایا تھا، اب یہ رقص ہوا تھا، ناچنے والوں نے ناچا تھا، گانے والوں نے گایا تھا، اور پھر اس دیا تھا 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی۔ ادھر یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے، ان سے پوچھ لیں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے آج کے دن کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ جو نوجوان بھائی آج سے 15 سال پہلے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے شاید کہ پڑھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن قرار دیا ہوگا، 12 ربیع الاول کو وفات کا دن قرار دیا۔ لیکن جو دن آج منایا جا رہا ہے یہ کہیں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا ہے کہ 10 کو ہوئی، کچھ نے کہا ہے 12 کو ہوئی، کچھ نے کہا ہے 9 کو ہوئی، حتیٰ کہ کچھ نے یہ بھی کہا کہ 16 کو ہوئی۔ تاریخ پیدائش کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح کہ، لیکن وفات کا ثبوت ہے کہ وفات 12 کو ہوئی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی، میرا سوال ہے آپ بھائی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پہلے قرآن کی آیت سننے جو میں کہہ رہا تھا کہ میرا ہر بھائی پڑھے، قرآن کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا آخری پیج کھولنا ہے، آخری صفحہ۔ میرا جو بھائی بھی میری بات کو سن رہا ہے یا میری کوئی بہن سن رہی ہے تو قرآن کے پہلے پارے کو کھولے، پہلے پارے کا آخری پیج پڑھے اور اس قرآن کی آیت کا ترجمہ یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ۔ کیوں کہا ہے میں نے یہ بات؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی گزاری، 63 سال 4 مہینے اور 10 دن، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور میرے محترم بھائی ساتھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 40 سالہ زندگی میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور ان 40 سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 40 سال مکہ میں گزارے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سال جو محترم مکی زندگی، نبوت میں کتنے سال مکے میں گزارے تھے؟ 13 سال مکے میں گزارے تھے، اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ کوئی بھائی مجھے بتائے کہ نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی نبی علیہ السلام کی، کتنے سالہ؟ 23 سالہ، 23 سال نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی یہ عمل کر کے بتایا ہو یا دکھایا ہو کہ میرے صحابہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس دن کو جشن کیوں نہیں کرتا ہے؟ جو میرا صحابی میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس دن کو جشن کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میرے ساتھ وہی محبت کرتا ہے جو میری تاریخ پیدائش کو جشن کرتا ہے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت کی کوئی بات، کوئی صورت کی بات کہیں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں کسی ایک صحابی کو بھی یہ کہا ہو کہ میری تاریخ پیدائش کو جشن کرو؟ ہاں، جو کرنے کا کہا ہے وہ ہم نے کیا نہیں، جو کرنے کا کہا ہے وہ ہم نے کیا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تاریخ پیدائش کو روزہ رکھا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن ڈال رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، کس خوشی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کی خوشی میں، کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور صحابہ نے بھی رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنا اصحابہ دخل الجنہ، معنا اصحابہ دخل الجنہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ لیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ خلافت کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ کتنے سال کی ہے؟ 2 سال خلافت کی ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام ہے، شان ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے لوگو میں دنیا میں ہر بندے کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات ہی میرے پہ اتنے ہیں کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت والے اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان کے احسانات کا بدلے گا۔ انہوں نے تو اس دن کو نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، جھنڈیاں نہیں لگائی۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طرف شیطان دے کے بھاگ جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا محدث عمر ہے۔ کون ہے محدث؟ احادیث کو جاننے والا، رب کے قرآن کو پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ محدث ہوتا ہے۔ انہوں نے 10 سالہ خلافت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال، لیکن ایک بھی سال جشن نہیں کیا۔ کیا ہم ان جیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کی جوتی کی کھاد کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنے سال خلافت کی ہے؟ 12 سال۔ کتنے سال؟ 12 سال خلافت کی ہے۔ کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کے اندر جب کوئی بچہ روتا تھا نا، اس بچے کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا میں تیرے ساتھ ویسے ہی محبت کرتی ہوں جیسے اللہ کے نبی عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان بن عفان کے گھر تھی، اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک روایت میں آتا ہے 100 بیٹیاں، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد ایک ایک کر کے ساری بیٹے تیرے گھر روانہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان سے محبت تھی، پیار تھا۔ کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن کرنا ہے، میوزک چلانا ہے اور ڈانس کروانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میلاد کن کا منایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میوزک کن کے نام پہ چلایا جا رہا ہے؟ ڈانس کن کے نام پہ ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا اور سفر کے دوران ایک طرف سے میوزک کی آواز آئی، گانے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس لیا، ڈال دیا، تاکہ اس میوزک کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ اور آج کل جو میلاد منا رہے ہیں وہ اس لیے خالی نہیں ہے، میوزک کوئی خالی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا و صحابی دخل الجنہ، فرمایا کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معنا و صحابہ دخل الجنہ۔ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں، فرمایا جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے واحد یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے لیے واحد یہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ معنا و صحابہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس نے میرے رستے کو اپنایا اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنایا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرے صحابہ ساری کی ساری دنیا جنت میں داخل ہو جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ میں کون تھا انکار کرنے والا؟ ذرا بتائیں، صحابہ کرام میں کوئی تھا انکار کرنے والا؟ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں، صحابہ تو ہر وہ کام ڈھونڈتے تھے، ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی کام ایسا بتائیں کہ جس کے ساتھ ہمیں جنت مل جائے۔ اور آج ہم نے جنت اللہ کی سپرد کی ہوئی، ہم نے تو جنت اللہ کی سپرد کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی جی ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، جس کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آج ہمیں تو پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں یہ حدیث سن کے بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں مسلمان ہوں،
میرا جنم میری پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، اس لیے میں پکا جنتی ہوں۔ جب صحابہ کرام نے اتنی بات سنی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا، پھر صحابہ نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا، تو پھر صحابہ نے سوال کیا کیا؟ قالو یا رسول اللہ من یبا، اللہ کے نبی جی کون سا ایسا بد نصیب انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ جو رب کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب کی بات کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب کی کتاب کو نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو ہمیں بتا دیں کہ کون جائے گا جنت میں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا؟ بتا دیجیے۔ فرمایا قال من اطاعنی، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی، جس نے میری بات کو مانا، جس نے میرے طریقے کو فالو کیا، جس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت میں جائے گا۔ وہ خواہ جو ہے اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چاہے کسی بھی مسلک کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنتی۔ یہ میں نے نہیں کہا، میری بات کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون مسلمان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا ومن اطاعنی، ومن اطاعنی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی، من اطاعنی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی ان نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میرے طریقے کو اپنانا ہے، پھر میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو تب جنت ملے گی۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، انا واصحابہ دخل الجنہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اور ہدایت والا کون ہے؟ صحیح راستے پہ کون ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پہلا پارہ پڑھنا لازمی جا، پہلے پارے کا آخری پیج ہے اور سورۃ البقرہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا پارہ اور اس کا آخری پیج، میرا ہر بھائی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت والا کون ہے، ہدایت پہ کون ہے۔ اگر دیکھنا ہونا کہ میں ہدایت پہ ہوں کہ نہیں، اسلام پہ ہوں کہ نہیں، قرآن کو مانتا ہوں کہ نہیں، قرآن کے مطابق چلتا ہوں کہ نہیں، تو اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے اور دیکھیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام نے ویسی زندگی گزاری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور اللہ رب العالمین پسند کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز پڑے گی، ابوبکر آپ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، سبحان اللہ۔ بلال ایسے تو نہیں تھے کہ جو چلتے زمین پہ تھے اور ان کے چلنے کی آواز آسمانوں پہ آتی تھی۔ عمر ایسے تو نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، فرمایا مجھے ایک جگہ دکھائی گئی، فرمایا یہ عمر کی جگہ ہے، میں داخل ہونے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور اس لیے رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ وہ ہے، ہدایت والا وہ ہے، صحیح وہ ہے، صحیح راستے پہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقل۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، سورۃ الاعراف ہے، اس کی 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زیادہ میں نہ ہوں، تھوڑوں میں ہو جائیں۔ زیادہ میں ہونا ضروری نہیں ہے کہ کس سائڈ پہ زیادہ لوگ ہیں، تھوڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں، کامیاب۔ کامیابی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بہتوں جو بہت زیادہ ہیں وہ کامیاب ہیں، اللہ نے کہا جو تھوڑے وہ کامیاب ہیں۔ کیوں کہا؟ تھوڑے میری بات کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف اور اس کی 3 نمبر آیت، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، جو مولوی نے کہی ہے اس پہ نہیں، کیونکہ مولوی تو اپنی دال روٹی بناتا ہے، اپنا حلوہ چلاتا ہے، لوگوں کو صحیح نہیں بتاتا ہے، مولوی لوگوں کو صحیح نہیں بتاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری بات کو نہیں مانو، جو بات میں کہتا ہوں اس کی تصدیق کرو، کیونکہ اپنا حلوہ روٹی سیدھی کرنی ہے بس اللہ کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں کو صحیح بات بتا، لوگوں کو صحیح بات سمجھا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو میری نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے غزوے میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 313۔ آپ طریقے اسلام کو پڑھ لیں، سیرت اسلام کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ہمیشہ ایمان والے تھوڑے ملیں گے، قرآن والے تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں بھی زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، اکثرهم من الظالمین اکثرهم من الشاکرین، میں زیادہ لوگ ظالم ہیں، زیادہ لوگ ناشکر ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے جیسے صحابہ سے راضی ہوا تھا، اور پھر فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، چلتے زمین پہ تھے
آواز آسمانوں پہ آتی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم جنت میں جائیں تو یہ صحابہ جیسے نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بکر نام رکھا ہے تو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھو، عمر نام رکھا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھو، عثمان نام رکھا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھو، علی نام رکھا ہے، حیدر کرار نام رکھا ہے تو حیدر کرار کی سیرت کو تو پڑھ کے دیکھو۔ وہ کہا کرتے تھے میری عید اس دن ہوتی ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور آج میں کہتا ہوں میں گناہ کر کے بھی کہتا ہوں میں جنتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اگر جنت چاہتے ہیں، اگر جنت کی تمنا ہے، پھر ہمیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھنا پڑے گا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ سیدھی سی بات ہے میرے محترم بھائی، جو بندہ اس حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنتی ہے، اور جس نے اس حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاری اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آئیں قرآن اور حدیث کو سمجھیں تاکہ یہ قرآن اور حدیث ہمارے ذریعہ نجات بنے، اور کل قیامت والے دن ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر کرنے کی توفیق علینا الا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب